السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واستعینوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت بڑی ہے، بہت مشقت والی ہے، الا مگر، علی پر، الخاشعین، خشوع کرنے والے، الذین، وہ، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور بے شک یہ بہت دشوار ہے مگر خشوع کرنے والے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پیچھے سیاق تو اہل کتاب ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ یعنی کہ تم جو نیکی کا حکم دیتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے، لوگوں کو باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے، لیکن خود عمل کرنا اس کے اوپر واقعی مشکل ہے۔ تو یہ تمہاری مشکل آسان کیسے ہو سکتی ہے؟ دو کاموں سے۔ اپنی اس عادت کو بدلنے پر دو چیزوں سے مدد لو، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مددگار چیزیں ہیں کہ تمہاری ہر غلط عادت اور تمہاری ہر وہ برائی جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، ان دو کی وجہ سے تم سے چھوٹ جائے گی۔ یہ اس کا پیچھے والی آیت سے تعلق بنتا ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی خطاب کر رہا ہے اور ہر انسان کو یہ خطاب ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے تو دو کام کرو، ایک صبر کا مظاہرہ کرو۔ صبر کا معنی ہم نے کل بیان کر دیا کہ صبر کی سب سے بڑی قسم یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا، الصبر عن المحارم، حرام کردہ چیزوں سے پیچھے رہنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، جس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اس کے لیے ناموافق، ناخوشگوار لمحات جو آتے ہیں، اس پر اپنا ایسا رد عمل ظاہر نہ کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ تین قسمیں ہیں صبر کی۔ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم سے بس صبر نہیں ہوتا کسی بھی معاملے پر، نہ نیکی پر صبر ہوتا ہے، نہ گناہ سے صبر ہوتا ہے، اور نہ کسی آنے والی مصیبت پر ہم سے صبر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے ایک صبر کے ساتھ، جو صبر کرتا ہے اللہ پھر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ساتھ نماز پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں پر نماز ہے، کہ نماز اللہ سے پڑھو، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مدد دے گا، کیونکہ یہی ایک جو ہے وہ صبر کی قسم ہے۔
اور بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ تم دو کاموں کی طرف توجہ دو، ایک صبر کرنا مشکلات پہ اپنی عادت بنا لو، اور دوسرا نماز پڑھنا اپنی عادت بنا لو، دنیا کی ہر مشکل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور یہ بات تو ہے، سلف سے بھی ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، اذا حزبہ امر فازی الی الصلاۃ او کما قال۔ اس کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن ترک یا بعض ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز کی طرف جاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ وہ سفر پر تھے تو انہیں اطلاع دی گئی کہ تمہارا بھائی قسم وہ فوت ہو گیا، تو اسی وقت رستے سے ہٹ گئے، سواری سے اتر گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لمبی نماز پڑھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہ بات حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، جو ہم نے کبھی ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، وگرنہ اچھا ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پریشانی میں ہمیں نماز بھول جاتی ہے، بعض پریشانی میں ہم نماز جلدی پڑھتے ہیں، یار مجھے کوئی ضروری کام، مجھے کوئی پریشانی تھی اس لیے نماز صحیح نہیں پڑھی گی، جبکہ ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پریشانیوں میں اللہ سے مدد مانگو۔ یقین مانے، یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ تو کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ جتنے بھی پریشان ہیں، جتنے بھی ضرورت مند ہیں، آپ باوضو ہوں اور اکیلے مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر لمبی نماز پڑھیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام کریں۔ اصل میں نا جہاں پر بدعات آتی ہیں نا واللہ، وہاں سے سنتیں اٹھتی ہیں، وہاں سے سنتیں اٹھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگا کرتے تھے نماز کے ساتھ، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی نماز ہماری 2 منٹ ہی، بعد میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کافی دیر تک کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا تھا؟ لمبی نماز، لمبا سجدہ، لمبا رکوع۔ یہ سنتیں ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں۔ تو پریشانی ہو، وہ گھریلو ہو، کاروباری ہو، یا کسی طرح کی بھی ہو، اللہ کی قسم نماز آپ کے دل کو ایسا سکون پہنچا دے گی کہ اس غم اور پریشانی کی وجہ سے جو آپ کو بے چینی لگی ہوئی ہے نا، نماز وہ ختم کر دے گی اس کو۔ اگر وہ کام اللہ نے فوری طور پر آپ کے مقدر میں نہیں بھی نہ لکھا ہوا، تو اللہ آپ کے ضمیر کو مطمئن کر دے گا، اطمینان قلب آپ کو اللہ نصیب کر دے گا۔ تو 2 چیزوں کا ذکر ہوا، صبر اور نماز۔ قرآن جب 2 چیزوں کو ملا کر ذکر کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کو اہل علم اپنی زبان میں دلالت الاقتران کہتے ہیں، مطلب 2 چیزوں کو جب اللہ ملائے تو ان کا گہرا تعلق یوں ہوتا ہے۔ اب صبر نماز کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نماز صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میرے اندر بڑا صبر ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ صابر نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نمازی ہے اور اس میں صبر نہیں ہے تو وہ نمازی نہیں ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے اس میں صبر ہوتا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوں گی تو اکٹھی ہوں گی، نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر صبر تو نہیں ہے۔ تو جواب ہم اپنے آپ کو یہ دیں کہ ہم وہ نماز نہیں پڑھتے کہ جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ وہ نماز انسان کے اندر صبر پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی عادت ڈال دے، اسے نماز کا پابند ہونا ہے، نماز اچھے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اچھے طریقے سے نماز بھی دیکھیں، صبر کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے روکنا، رک جانا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ اب جس وقت انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے نفس کو خیالات سے روک لینا تو سمجھ لو کہ یہ بندہ صبر کا عادی ہو گیا،
پوری نماز کے اندر صبر ہوتا ہے کہ بندہ نفس کو خیالات سے روکتا ہے. یہ صبر کی صحیح پریکٹس ہوتی ہے نماز کے اندر. اور پھر بندہ جلدی عجلت ہوتی ہے جلدی اٹھ کے جانے کی، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، اطمینان سے نماز پڑھنا. یہ پوری نماز جو ہے نا یقین مانے صبر کا ایک سبق ہے، مشق کرواتی ہے صبر کی. اور جب بندہ اس پر لگ گیا اس کے اندر صبر بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ تم ان سے مدد مانگو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ، اور بے شک یہ بڑی مشکل ہے. ہا ضمیر یہ پروناؤن کدھر لوٹ رہی ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ بعض اہل علم نے کہا نماز کی طرف، اور بعض اہل علم نے کہا صبر بھی اس میں شامل ہے. صحیح بات تو اللہ ہی جانتا، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نماز کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نماز کے اندر صبر بھی داخل ہے. کیوں؟ صبر کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو بے شک یہ نماز بڑی مشکل ہے. نماز مشکل ہے؟ جی ہاں، نماز ایک مشکل کام ہے. سب سے پہلے تو بر وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے مجلس کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. پھر اسی طرح نماز کو اپنی قوم کی نماز سے ہٹ کے پڑھنا. قوم قبیلے کی نماز کیا ہے؟ جو دادا سے، باپ دادا سے جو طریقہ سیکھا اسی پر چلتے رہنا، یہ قوم کی نماز ہے. اپنی قومی نماز سے ہٹ کے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے. پھر اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ایک مشکل کام ہے. پھر اس نماز کو محفوظ رکھنا ایک مشکل کام ہے. لیکن یہ کام آسان کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے آسان ہے کہ جس بندے کے اندر خشوع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز بڑی مشکل ہے سوائے خشوع والوں کے. جس میں خشوع ہے اس کو نماز مشکل نہیں لگتی، اس کو نماز میں سکون ملتا ہے. اس کو نماز ایسے جیسے وقت ہوتا ہے وہ گاہک بیٹھے ہوں، کسی افسر کے پاس بیٹھا ہو، کسی دنیا کے بڑے انسان کے پاس بیٹھا ہو، وہ کہتا ہے بھائی میری نماز کا ٹائم ہو گیا، میری نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ ایک سعودی عرب کے اندر گیا تھا تو کیسے وہ بادشاہ اس کو پیٹھ پھیر کے چلا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کی قسم دنیا جو مرضی کہے اس کو، اللہ کو اس کی یہ ادا کتنی پسند آئی ہوگی. رب ہے، معاف کرنے والا ہے، ایک ادا پر بندے کو معاف کر دے. اگر ایمان پاس ہے، توحید پاس ہے، شرک نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے بندہ جو مرضی کرتا پھرے اور کہے جی اللہ جس پر چاہے معاف کر دے. یہ بات لوگوں کو دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیسا منظر تھا وہ دنیا نے دیکھا. تو ایسا مسلمان مومن ایسا ہونا چاہیے کہ دکان ہے گاہک کو باہر نکال دو، نماز کا وقت ہو گیا. اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں اس کو کہہ دیں نماز کا وقت ہو گیا. مہمان ہیں اس سے کہ آؤ چلے نماز پڑھ دیں. ہاں جہاں اسلام نے آپ کو رخصت دی، کھانا سامنے پڑا، کھانا پہلے کھا لو، ٹھیک ہے. قضائے حاجت ہے اس سے پہلے فارغ ہو جاؤ. اس طرح کے معاملات مستثنا ہیں. باقی نماز کو جس میں اللہ کا ڈر اور خشوع ہوتا ہے اس کے لیے نماز آسان ہے. پھر اگلی بات، نماز کے اندر توجہ قائم رکھنا، نماز کو صحیح پڑھنا بھی آسان اس کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر خشوع ہوتا ہے. اب میں اور آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے نماز میں توجہ آسان ہے کہ مشکل ہے. بس جتنی کہ آسان ہے اتنا کہ ہمارے اندر خشوع ہے. اور نماز کے لیے اٹھ کے آنا، نماز کے لیے آتے وقت ہمیں کتنی کی خوشی اور کتنی آسانی محسوس ہوتی ہے اتنا ہی ہمارے اندر خشوع ہے. کیونکہ اللہ نے کہا یہ تو خشوع والوں کے لیے آسان ہے. اگر میرے لیے نماز آسان نہیں ہے تو میرے اندر خشوع نہیں ہے. خشوع کسے کہتے ہیں؟ نفس کی وہ کیفیت، دل کی وہ کیفیت جو آپ کے اعضاء کو، وہ ظاہری ہو کہ باطنی ہو، اللہ کے حکموں کا تابع کر دیں. اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں. اس کے اثرات آپ کے اعضاء سے ظاہر ہوں، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے اعضاء سے اس کے آثار ظاہر ہوں، اس کو خشوع کہتے ہیں. تو یہ نماز بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے نماز پڑھنا. آپ کسی کو کہہ کے دیکھو، ہاں کوئی آتا ہی نہیں مسجد، میرے کپڑے پاک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ خشوع والوں پر صرف آسان ہے.
یہ خشوع والے ہوتے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، رب سے ملاقات کا یقین انہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح کسی بندے نے کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اس سے ملاقات کے یہ تقاضے ہیں، میں ان تقاضوں کو پورا کروں۔ جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو میرے رب سے ملاقات کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، خشوع اختیار کروں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جانا تو انہوں نے اللہ کے پاس ہے، اور ضرور بھی ضرور جانا، اور خالی آج جائیں گے تو بڑی شرم والی بات ہے۔ اپنے ساتھ کوئی اعمال تو لے کر جائیں۔ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔